بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، کیا مسجد کے چندہ باکس میں صدقہ ڈالنا جائز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد۔ بڑا ایک عام سا اور سادہ سا سوال ہے کہ مسجد کے چندہ باکس میں چندہ ڈالنا کیسا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے مسجد کے تعاون کے حوالے سے آپ انتظامیہ کے ہاتھ میں دیں۔ یہ انتظامیہ ہی کی طرف سے باکس لگا ہوتا ہے، اس میں ہر طرح کے صدقات، ہر طرح کی خیرات دی جا سکتی ہے، بلکہ اس میں ایک بہترین راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کس نے اللہ کے راستے میں مسجد کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ جو حدیث میں ہے فضیلت کے ایک ہاتھ سے اس طرح صدقہ دیں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو یہ بہترین اس کی شکل ہے کہ باکس میں آپ چندہ اللہ کا نام لے کے اپنی استطاعت کے مطابق ڈال کے چلے جائیں۔ اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں۔ یہ دوسرا سوال ہے کہ خواتین جمعہ اور عید کی نماز کے لیے مسجد میں جاتی ہیں مگر عام دنوں میں کیوں نہیں جاتی ہیں؟ سوال آپ ساتھیوں نے سنا۔ دیکھیے، عام نمازوں میں بھی خواتین کا مسجد میں آنا ممنوع نہیں ہے۔ عام دنوں کے حوالے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب خواتین تم سے مسجد میں آنے کے لیے اجازت مانگے تو تم انہیں منع مت کرو، لیکن نماز عید کے حوالے سے نبی علیہ السلام کا حکم ہے، امر ہے باقاعدہ کہ ہر حال میں خواتین کو عیدگاہ میں لے کے آؤ۔ یہاں تک بھی حکم ہے کہ وہ خواتین بھی آئیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، بھلے وہ عید کی نماز ادا نہ کریں لیکن مسلمانوں کے اس پروگرام، اجتماع اور دعا میں ضرور شریک ہوں۔ وہاں باقاعدگی کے ساتھ یہ امر ہے، حکم ہے۔ تو عید کے حوالے سے تو یوں تاکید کی جاتی ہے، بقیہ تمام نمازوں کے لیے ان کا آنا جائز ہے، ممانعت نہیں ہے۔ صحابیات، صحابہ، ان سب سے صحابیات، صحابہ کے دور میں ان کا آنا ثابت ہے، جمعے کی نماز کے لیے بھی، دیگر نمازوں کے لیے بھی۔ جمعے کے اندر بھی کچھ خصوصی اہتمام جو ہوتا ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ کچھ تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ نماز کے ساتھ ساتھ اس تعلیم کی غرض سے زیادہ دلچسپی رکھتی ہیں۔ زیادہ آمد ان دو نمازوں میں اس کی وجہ یہ ہے، بقیہ نمازوں میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہوتی شرعاً۔ یہ سوال ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ کیونکہ دیکھنا ایک کمزوری و ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ تو ان تمام کمزوریوں اور ضرورتوں سے پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پر فرمایا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، واللہ بصیر بالعباد۔ میں اللہ اپنا ذکر کر کے فرما رہے بندوں کے سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوں، جو کچھ تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ دیکھنا یہ کمزوری کی دلیل نہیں ہے، یہ تو ایک علم کا ذریعہ ہے، اور اللہ عالم الغیب ہے۔ ہمارے دیکھنے میں یہ کمزوری ہے کہ ہماری بصارت جو ہے وہ محدود ہے، ایک حد تک نگاہ جاتی ہے، ہماری بصارت کے آگے دیوار رکاوٹ بن جاتی ہے، پردہ حائل ہو جاتا ہے، پیچھے نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ کی بصر، نگاہ، دیکھنا وہ تو کامل طریقے سے ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کو ہر وقت ہر جگہ جہاں بھی ہے وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کے سامنے نہ کوئی حائل ہے نہ رکاوٹ ہے، یہ کمزوری نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا مظہر ہے۔ جی، یہ سوال ہے کہ اگر عورت کے پاس سونا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ زکوٰۃ کیسے دے گی اور کتنے سونا تولہ پر زکوٰۃ فرض ہے؟
سونے میں زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے ہے، احادیث کی روح سے 20 دینار ہے جو حدیث میں تذکرہ ہے۔ دینار اس دور میں سونے کا ہوتا تھا، 20 دینار کا وزن آج کے پیمانے کے حساب سے 7.5 تولے بنتا ہے۔ 7.5 تولے جس عورت کے پاس سونا ہے وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ رقم کی شکل میں دے دے، اور رقم کی شکل میں نہیں ہے تو اسی سونے میں سے جتنا زکوٰۃ بنتی ہے وہ سونا نکال کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ ہاں البتہ اس میں نیابت بھی جائز ہے، لازمی نہیں کہ عورت ہی دے۔ اس عورت کا شوہر اگر اپنی بیوی کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے، بیٹا ادا کرنا چاہتا ہے، باپ یا کوئی بھائی ان کی طرف سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ادا کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ سوال ہے کہ والد کی موجودگی میں اگر لڑکا یا لڑکی فوت ہو جائے تو جائیداد میں ان کا حصہ ہوگا؟ لڑکے کے یہاں اولاد بھی ہے۔ کس کی موجودگی میں؟ پھر والد کی موجودگی والد کی موجودگی میں اگر لڑکا یا لڑکی فوت ہو جائے تو جائیداد میں ان کا حصہ ہوگا؟ والد کی جائیداد میں۔ دیکھیے ورثے کا تعلق جو ہے وہ موت کے ساتھ جڑتا ہے۔ ہمارے ہاں تصور ہے ایک کہ اولاد والدین کی وارث ہوتی ہے، جبکہ یہ لازمی نہیں ہے، والدین بھی اولاد کے وارث ہو سکتے ہیں۔ جو شخص پہلے فوت ہوگا اس کی جائیداد ہوگی، ترکہ ہوگا، اور ورثاء وہ ہوں گے جو اس کی وفات کے وقت زندہ تھے، وہ ورثاء ہے۔ اگر باپ پہلے فوت ہوا ہے تو اس کی جائیداد ترکہ ہے، اس کی اولاد جو اس کی وفات کے وقت زندہ تھی وہ وارث ہے، وہ ورثاء ہے۔ اگر بیٹا پہلے فوت ہوا ہے یا بیٹی پہلے فوت ہوئی ہے تو ان کی چھوڑی ہوئی جائیداد ترکہ ہے۔ ورثاء میں والد بھی ہیں، والدہ بھی ہیں، اگر وہ صاحب اولاد ہیں تو وہ بھی ہیں۔ تو ورثے کا تعلق موت سے ہے۔ اب اگر موت کے وقت ایک ہے ہی نہیں، وہ وارث کیسے بنے گا؟ وہ وارث نہیں بن سکتا۔ کسی کی جائیداد کے وارث وہ ہوتے ہیں جو اس کے مرنے کے وقت حیات تھے، زندہ تھے، تو وہ اولاد جو اپنے والدین کی زندگی میں فوت ہو جاتی ہے وہ وارث نہیں ہے۔ ہاں اگر اور اولاد ہی کوئی نہیں، وہی ایک بیٹا تھا اور وہ بھی باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا، تو اب والد کی وفات کے وقت اس کا پوتا زندہ تھا، ورثاء میں سے بیٹے نہیں تھے، پوتا تھا، تو اب پوتا وارث ہے کیونکہ وہ زندہ تھا جب اولاد نہ ہو۔ دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جائیداد کے ورثاء میں قریب کا رشتہ دیکھا جاتا ہے کہ مرنے والے کی سگی اولاد موجود ہے، بیٹے بیٹیاں، ان کے ہوتے ہوئے پوتوں کو، اولاد کی اولاد کو نہیں ملے گا۔ اگر اولاد نہیں ہے کوئی بھی تو پھر وہ جائیداد پوتوں تک جائے گی۔ اگر پوتے بھی صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نہیں جائے گی۔ اتفاق ہے ایک شخص فوت ہوتا ہے، اس کا بیٹا بھی فوت ہو چکا ہے، پوتا بھی نہیں ہے، پوتے کا بیٹا اور اس کی اولاد موجود ہے، تو یہ جائیداد وہاں جائے گی، پھر وہ وارث ہوں گے۔ قریب والوں کو ملے گا، قریب والوں کے ہوتے ہوئے بعید والوں کو نہیں ملتا، اور ان کو ملے گا جو وفات کے وقت حیات اور زندہ تھے۔ مسجد کے اندر اکثر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی مانگنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، اپنی ذات کے لیے مانگنے والا کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ تعامل کرنا کیسا ہے؟ مسجد میں کوئی سوال کرے یا باہر اگر مستحق ہے تو اس کے ساتھ تعاون کیا جا سکتا ہے۔ مسجد میں سوال کرنا کسی کی ذات کے حوالے سے یا کسی ادارے کے حوالے سے، کسی کام کے حوالے سے، یہ دونوں شرعاً جائز ہے۔
اگر ذات کے حوالے سے کرتا ہے وہ مستحق ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعاون کے اعلان فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی ذات کے حوالے سے تعاون چاہتے تھے۔ آپ نے تعاون کا اعلان فرمایا ہے جہادی معاملات کے لیے، تعمیر مسجد یا مسجد کے پلاٹ کی خریداری کا معاملہ ہے، تو آپ نے یہ اعلانات صحابہ کے اندر رکھے ہیں اور صحابہ کرام نے تعاون کیا ہے۔ لہذا اگر کوئی مستحق ہے اس طرح کا سوال رکھتا ہے تو تعاون کیا جا سکتا ہے۔ پیشہ ورانہ لوگ ہیں تو جس طرح ان کو اگر وہ مسجد کے باہر سوال کرتے ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے، اسی طرح مسجد کے اندر آ کر سوال کریں تو یہاں بھی دینا جائز نہیں ہوتا۔ البتہ مساجد، ہر مسجد ہو یا کوئی اور ادارہ، ہر ادارے کا ایک نظم ہوتا ہے، اس نظم کے تحت اگر کوئی مانگنے والا بھی آتا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ آ کر انتظامیہ سے اجازت لے۔ اگر وہ اس نظم میں مداخلت کرتے ہوئے بغیر اجازت کے کھڑے ہوتا ہے اور انتظامیہ اسے روک ٹوک دیتی ہے تو وہ حق بجانب ہے، کیونکہ وہ ان کے نظم میں مخل ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ بیٹا مر گیا، اس کے بچے زندہ ہیں اور باپ ابھی مرا نہیں تھا، تو کمانے کے حوالے سے تو وہ تو بڑا ایکٹیو تھا، پھر اس صورت میں کیا زندگی میں اپنے بچوں کے لیے اگر پہلے کر لے تو وہ مناسب نہیں ہے؟ شریعت میں یہ تکلفات نہیں ہیں جو ہمارے ہاں ہیں۔ ہمارے ہاں تکلفات یہ ہیں کہ بیٹے باپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے رہتے ہیں اور کوئی تقرر اور تعین نہیں ہوتا۔ جائیداد والد کی ہوتی ہے ساری، بیٹا فوت ہو گیا، دوسرے بیٹے اور بیٹیاں موجود ہیں تو وہ یہی فتویٰ لیتے ہیں کہ ابا کی زندگی میں وہ شخص فوت ہو گیا ہے لہذا وہ وارث ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے سے کوئی تعین کر لیتا کہ میں اب جو کما رہا ہوں میری اس کی حیثیت یہ ہے، تو یقیناً وہ حیثیت، وہ مال جو اس نے کمایا اس کو علیحدہ اسی کا ملک سمجھا جاتا اور وہ اس کی اولاد میں چلا جاتا۔ اگر ایسا کوئی نہیں کر سکا لیکن والد سمجھتا ہے کہ اس بیٹے کی محنتیں بھی کافی شامل ہیں تو وہ وراثت کے حصے کے طور پر نہیں تو پوتوں کے لیے وصیت کے طور پر کچھ چھوڑ سکتا ہے کہ وصیت کے طور پر ان کو کچھ دینے کا، لوگوں کو گواہ بنا کر یہ تحریری شکل میں چھوڑ جائے تاکہ ان کے ساتھ بھی کچھ تعاون ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔